آپ دیکھ رہے ہیں یہ حتیم کہتے ہیں، یہ اصلاً خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن مکہ والوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیا تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس جگہ کو بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیں، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم بعد میں یہاں پہ تعمیر کریں گے، لیکن یہ آج تک اسی طرح سے باقی بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مجھے مکہ والوں کا ڈر نہ ہوتا کہ جو نئے اسلام لائے ہیں تو پھر اس کو میں مکمل کر دیتا، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت کی مصلحت تھی۔ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اسی کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، اس طرح سے جو لوگ یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور حتیم کے سلسلے میں آپ کو بتلا دوں کہ اس کے اندر فرض نماز نہیں ادا کر سکتے، عام طور پہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے اندر ہے اور امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام مقتدیوں سے آگے ہو، اس لیے یہاں پہ فرض نماز نہیں ادا کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں سنت ادا کرتے ہیں، نفل نماز ادا کرتے ہیں اور گویا کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی اس امت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو موقع دیا کہ وہ یہاں آ کر کے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کریں، یہ جگہ چھوڑ دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو مکمل کر دیا تھا، بعد میں پھر حجاج بن یوسف نے اس کو نئے سرے سے یعنی جو پرانے طرز پہ تھا اسی پہ باقی رکھا اور آج تک اسی طرح سے باقی ہے، کسی نے اس کو مکمل نہیں کیا، خانہ کعبہ اسی طرح سے ہے اور یہ خانہ کعبہ کا حصہ چھوڑ دیا گیا اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دے کہ وہ حج کرے، عمرہ کرے اور اس کے اندر نماز ادا کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو نوازا ہے۔